جب نادانی میں اٹھایا کہ ایک غلط قدم زندگی کو جہنم بنا دے۔ یہ کہانی ہے حورین کی، جس کی ایک معصوم سی بھول نے اسے ایک ایسے مکار انسان کے بنے ہوئے جال میں پھنسا دیا جس نے محبت کے نام پر اس کا سب کچھ لوٹ لیا۔ اپنوں کا خوف، بلیک میلنگ کی انتہا اور ایک ایسا بھیانک انجام جس نے ایک شریف گھرانے کی بیٹی کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ آخر اسد نے حورین سے ایسا کون سا خوفناک بدلہ لیا، اور کیوں حورین نے کہا کہ کاش میں اپنے باپ سے اتنا نہ ڈرتی۔ دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ آج کی سچی داستان آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ میرا نام حورین ہے اور میں دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی خوبصورت لڑکی ہوں۔ یہ سن 2020 کی بات ہے، جب میری عمر 18 سال تھی اور میں جوانی کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑا سا خالی پلاٹ تھا جو دادا جان کی ملکیت تھا۔ ان کی وفات کے بعد وہ پلاٹ میرے والد کے حصے میں آیا تو انہوں نے اس پر دکانیں بنوا کر کرائے پر دے دیں۔ ان دنوں میں اکثر باہر آتی جاتی تھی اور میرے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ جب بھی میں بور ہوتی تو وہاں سے جھانکنے لگتی، جیسے کمسن لڑکیاں بے مقصد تانک جھانک کیا کرتی ہیں۔ میری اماں اکثر مجھے منع کرتی تھیں کہ سامنے مارکیٹ ہے اور وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن میں اپنی عادت سے باز نہ آتی تھی۔ ایک دن میرا بھائی ٹیوشن پڑھنے گیا اور کافی دیر تک واپس نہ آیا تو میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہاں مجھے تیمور نظر آیا، جس کے بڑے بھائی نے ہماری دکان کرائے پر لے رکھی تھی۔ کبھی کبھار میرا بھائی بھی اس کی دکان پر بیٹھ جاتا تھا، اس لیے میں سمجھی کہ شاید میرا بھائی وہیں بیٹھا ہو۔ تیمور کی پشت میری طرف تھی اور میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اس نے مڑ کر دیکھا تو یہ سمجھا کہ میں اسے ہی دیکھ رہی ہوں، حالانکہ میں تو اپنے بھائی کو تلاش کر رہی تھی۔ تیمور اکثر اپنے بھائی کے اسٹور پر آتا تھا، مگر میں نے اس بات پر کبھی خاص توجہ نہ دی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد جب بھی میں کھڑکی میں جاتی تو وہ مجھے ہی دیکھتا رہتا تھا، اور بالآخر مجھے احساس ہو گیا کہ وہ مجھے ہی دیکھتا ہے۔ تبھی میں نے کھڑکی کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ 2-3 دن بعد اس نے ہمارے گھر فون کیا۔ وہ کبھی کبھار میرے بھائی کو فون کرتا تھا، اور اس روز بھائی گھر پر نہ تھا تو فون میں نے اٹھا لیا۔ میری آواز سن کر وہ بولا کہ حورین ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ تب تیمور بولا کہ تم کھڑکی میں کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا کہ تم میری طرف دیکھتے ہو اس لیے نہیں آتی، اور یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ اکثر فون کرنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا اور پھر فون بند کر دیتا۔ یوں ہماری باتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ ایک دن میں اس سے بات کر رہی تھی کہ اماں کو شک ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے فون چھین لیا اور مجھے گھور کر دیکھا۔ میرے لیے وہ لمحہ شرمندگی سے زمین میں گڑ جانے جیسا تھا۔ اس واقعے کے بعد پورے 8 دن تک تیمور سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ ایک روز والدین ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے تو میں نے تیمور کو فون کیا اور اسے اپنے گھر بلا لیا۔ ہم دونوں کافی دیر تک پیار بھری باتیں کرتے رہے، اور اب اس سے بات کرنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ کچھ دن بعد جب اماں سودا سلف لینے باہر گئیں تو تیمور نے انہیں جاتے دیکھ لیا۔ اس نے دکان پر کام کرنے والے ایک چھوٹے لڑکے کے ہاتھ مجھے ایک پرچہ بھجوا دیا۔ اماں جب سودا لے کر واپس آئیں تو وہ خط ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ ان کو اچانک آتا دیکھ کر میں نے اپنی مٹھی بند کر لی، مگر انہیں شک ہو گیا۔ انہوں نے میری مٹھی کھلوائی اور خط چھین لیا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے 2-4 تھپڑ مارے، لیکن میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ میں تو نئے نویلے جذبوں میں کھری خوابوں کی اندھی دلہن بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اماں نے فون پر تالا لگا دیا۔ اب میں اس سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی کھڑکی میں چلی جاتی اور تیمور کو اشارے سے منع کرتی کہ ہمارے گھر فون نہ کرے، لیکن انہی اشاروں کی وجہ سے میں پوری مارکیٹ میں بدنام ہو گئی۔ میرے ابا اور چچا کی مارکیٹ میں بہت عزت تھی، اس لیے مارکیٹ کی 2-3 دکاندار چچا کے پاس گئے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ چچا نے گھر آ کر اماں سے کہا کہ دیکھو بھابھی، لوگ حورین کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اماں نے مجھے کچھ نہ کہا، کیونکہ شاید وہ میری اصلاح سے بالکل مایوس ہو گئی تھیں۔
میں نے تب بھی عقل نہ پکڑی اور فون پر بات نہ کر سکتی تھی تو تیمور کو خط لکھنے لگی۔ وہ ٹھوکر جو مجھے کھانی تھی وہ ابھی باقی تھی۔ پھر ایک دکاندار کی بیوی نے آ کر اماں کو بتایا کہ اپنی بیٹی کو سنبھالے، یہ تیمور کو خط لکھتی ہے۔ آخری بار اماں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹی ایسا نہ کر، لڑکے اکثر لڑکیوں کو خطوط سے بلیک میل کرتے ہیں۔ اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی اور وقتی طور پر ماں کے کہنے کا اثر مجھ پر ضرور ہوا کہ میں نے تیمور کو خط لکھنا بند کر دیا اور اس کا فون بھی نہ اٹھاتی تھی۔ تب تیمور بے چین ہو گیا کہ اب رابطے کا ذریعہ تو ختم ہو گیا ہے۔ جب کوئی صورت نہ بنی تو اس نے میرے کزن اسد کو ہمارا ہمدرد بنا لیا اور اسے سارا حال بتا دیا۔ اسد بھی کبھی کبھار ان کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا اور یہ تیمور نے بہت بڑی غلطی کی۔ اسد نے اندر ہی اندر ایسی آگ بھڑکائی کہ میرا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ تو روز ہمارے گھر آتا تھا اور اس پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک روز اس نے مجھ سے پوچھا کہ اورین کیا تم تیمور سے رابطے میں ہو؟ میں خاموش سے اس کا منہ تکنے لگی کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ وہ بولا کہ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، تیمور سے ہی پوچھ لو، اس نے تمہارے اور اپنے عشق کی داستان مجھے سنا دی ہے اور اب میں تمہارے ابو کو سب بتا دوں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے تیمور پر بہت غصہ آیا۔ میں اسے ایسا نہ سمجھتی تھی۔ میں نے اسد کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدایا یہ سب کسی کو نہ بتائیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط پر تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے اسد بالکل پسند نہیں تھا۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری شادی جہاں ہوگی میری عزت اسی شخص کی امانت ہوگی۔ وہ بولا کہ ٹھیک ہے تو پھر مجھ سے دوستی کر لو، مجھے اپنا غمگسار اور رازدار سمجھو اور مجھ پر اعتبار کرو۔ تیمور نے بھی تو تم پر اعتبار کر کے مجھے سب بتایا ہے۔ میں تمہارا راز کسی پر ظاہر نہیں کروں گا، میں تو تمہیں صرف آزما رہا تھا۔ اس نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ میں نے اس پر اعتبار کر لیا اور سوچا کہ آخر میرا چچا زاد ہے، اسے مجھ پر ترس آ گیا ہوگا اور تیمور کو بھی اس پر اعتماد تھا، تبھی تو ساری بات بتائی تھی۔ اس نے پوچھا کہ بولو کیا کہتی ہو، کیا مجھے اپنا دوست مانتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو وہ بولا کہ آج سے میں تمہارا اپنا ہوں اور اپنوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب تم مجھے خط لکھ دینا اور میں وہ تیمور کو دے دوں گا۔ میں نادان عمر کے جذبات میں بہکنے والی لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی کیونکہ میں خود بھی تیمور کے لیے بے قرار تھی۔ میں نے ایک خط تیمور کے نام لکھا اور اسد کے حوالے کر دیا۔ وہ روز کہتا تھا کہ تیمور بہت التجا کرتا ہے اور میں اس کے حال پر ترس کھاتا ہوں۔ اب میں خط لکھ کر اسد کو دے دیتی مگر وہ مجھے اس کا جواب لا کر نہ دیتا۔ میں نے تیمور کو 3-4 خط لکھے اور جب کوئی جواب نہ ملا تو سوچا کہ آج آخری خط لکھتی ہوں، اگر اب بھی جواب نہ آیا تو پھر کبھی نہ لکھوں گی۔ میں خط لکھ ہی رہی تھی کہ اماں کمرے میں آ گئی تو میں نے جلدی سے خط میز کی دراز میں رکھ دیا مگر اماں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے دروازہ کھول کر خط نکال لیا اور وہ سمجھی کہ میں اب بھی تیمور کو محبت نامے لکھتی ہوں۔ وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ اسد کی کاستانی ہے اور میں خود اسد کے بارے میں انہیں کیسے بتاتی۔ اماں سارا دکھ اپنی جان پر لے لیتی تھیں اور ابو کو کچھ نہ بتاتی تھیں کیونکہ وہ تو مجھے جان سے مار دینے کو آ جاتے۔ اس واقعے کے بعد اماں نے مجھے خالہ کے گھر دوسرے شہر بھیج دیا تاکہ میں تیمور سے دور ہو جاؤں، حالانکہ میں پہلے ہی سے دور ہو چکی تھی۔ اب تو اسد میری جان کو آ لگا تھا جس کی نفسیات کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ اسد صاحب خالہ کے گھر بھی پہنچ گئے۔ دوست بن کر میرا دکھ بانٹنے کے بہانے میں نے فیصلہ کیا کہ اب نہ کبھی تیمور کو خط لکھوں گی اور نہ اسد کو دوں گی۔ پھر بھی اسد نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس لحاظ سے تیمور بہتر انسان تھا کہ میں نے جب اس سے رابطہ ختم کیا تو اس نے پھر کبھی مجھے تنگ نہیں کیا مگر میرا یہ چچا زاد تو جال کا کانٹا بن چکا تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ اسد ہار ماننے والا نہیں ہے۔ وہ اماں کے پاس گیا اور میرا رشتہ مانگ لیا، انہیں سچی جھوٹی باتیں بتائیں اور کہنے لگا کہ اورین تیمور سے ملتی ہے اور یہ تباہ ہو جائے گی۔
میں ہر حال میں خاندان کی عزت بچانا چاہتا ہوں، ورنہ ایک نہ ایک دن اس کی بدنامی تایا جی کے کان پہ پڑ جائے گی اور وہ آپ کا اور آپ کی اس نادان بیٹی کا حشر نشر کر دیں گے۔ لیکن بات ابھی میرے قابو میں ہے۔ ایسی ہی باتیں کر کے اس نے اماں کو ڈرا دھمکا کر ان کا دل پگھلا لیا اور انہوں نے میرا رشتہ دینے کی حامی بھر لی۔ حالانکہ پہلے جب چچا اسد کے لیے رشتہ مانگتے تھے تو سب سے زیادہ مخالفت میری اماں ہی کیا کرتی تھیں۔ ابو اپنے اس بھتیجے کو روز اول سے پسند نہیں کرتے تھے اور وہ اس کی خصلت کو جانتے تھے کہ وہ میٹرک بھی پاس نہ کر سکا تھا، اوپر سے آوارہ لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ اتنی سی عمر میں سارے عیب اس میں موجود تھے۔ ماں نے دل پر پتھر کی سیل رکھ لی اور کہتی تھی کہ اورین، تو پیدا نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ تو نے اگر تیمور سے عشق و محبت اور خط و کتابت کا چکر نہ چلایا ہوتا تو میں تیرے اس چچا کے سپوت کو منہ نہ لگاتی۔ میرے خط جو تیمور کے نام تھے وہ سب اسد کی مٹھی میں تھے اور وہ ایک منٹ میں ہماری عزت دو کوڑی کی کر سکتا تھا۔ والد صاحب کو ایسی باتیں پتہ چلتی تو وہ مجھے جان سے مارنے سے دریغ نہیں کرتے اور اماں کو طلاق ہو سکتی تھی۔ ہم کس قدر بھیانک موڑ پر کھڑے تھے اور یہ زندگی مجھے کہاں لے آئی تھی۔ ماں کا حال مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ کچھ کر لوں۔ اماں چچی کی خصلت بھی جانتی تھی اور اب اپنی بیٹی اس عورت کو سونپ رہی تھی۔ چچی ہر ایک سے کہتی تھی کہ کیا کروں، بیٹے سے مجبور ہوں، جس کو اورین نے اپنی الفت کے جال میں پھنسا لیا، ورنہ میں تو کبھی اس کو بہو نہ بناتی۔ ادھر اسد میری اماں کو بار بار جتلاتا تھا کہ میں نے اورین سے شادی نہ کی تو اسے کون قبول کرے گا۔ تیمور نے تو ہر کسی دوست سے اس کا اور اپنا تعلق ظاہر کر دیا ہے اور یہ گلی میں بدنام ہو چکی ہے۔ کسی روز ضرور تایا جی کے کانوں میں یہ باتیں پڑیں گی، کیونکہ ساری مارکیٹ میں ہر ایک کے منہ پر اس کی داستان ہے۔ اماں اس کی نفسیاتی دباؤ میں آ گئیں اور میں خود اسد کی باتیں سن سن کر کانپ جاتی تھی، لیکن ہم ماں بیٹیاں ابو سے اتنا ڈرتی تھیں جیسے بکرا کسائی سے ڈرتا ہے۔ یہاں تو معاملہ ایسا تھا کہ ہمیں کنویں میں چھلانگ لگانا منظور تھا، مگر یہ منظور نہ تھا کہ کوئی میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے خط ابو کو دے دے۔ وہ میری جو درکت بناتے سو بناتے، تیمور کی گردن بھی دبوچ لیتے۔ بس یہی خوف تھا جس وجہ سے میری زندگی داؤ پر لگی، اور کاش میں اپنے باپ سے اتنا نہ ڈرتی۔ اگر وہ مار دیتے تو مر جانا قبول کر لیتی، لیکن اسد کی چال میں نہ آتی۔ ابو اپنے اس بھتیجے سے نالاں تھے، مگر اماں نے زور ڈالا کہ اسد جیسا بھی ہے اپنا ہے۔ جیوں وہ خاموش ہو گئے اور بولے کہ اللہ مالک ہے، اگر وہ سدھر گیا تو اسے کاروبار کرا دوں گا اور ایک دکان اس کے نام کر دوں گا، شاید میرے احسانات اور دباؤ میں آ کر سیدھے راستے پر آ جائے اور آوارہ لڑکوں کی صحبت چھوڑ دے۔ جو انہوں نے مجھے اسد سے بیاہ دیا، گھر سے باہر کی دنیا میں بھی میرے والد کا روک تھا، صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد تھے اور سارا محلہ ان کی عزت کرتا تھا۔ جدھر سے گزرتے سلام سلام کی آوازیں آتیں۔ اماں ان کی اس عزت اور آبرو پر آنچ نہ آنے دینا چاہتی تھیں اور میں بدبخت نہ سمجھ ان کی عزت پر بٹا لگانے پر تلی تھی۔ تبھی ماں نے میرے سدھرنے سے مایوس ہو کر مجھے عزت سے بیاہنے کا فیصلہ اٹھا لیا تھا اور میں دلہن بن کر اسد کے گھر آ گئی تھی۔ لیکن یہ بات تو روز روشن کی طرح عیان تھی کہ ایک مرد کو جب پتہ ہو کہ اس کی بیوی شادی سے قبل کسی اور کو پسند کرتی تھی تو وہ کیسے بیوی کو سزا نہ دے گا، اور وہ بھی اسد جیسا بدمعاش اور لالچی انسان جس نے جائیداد کے لالچ میں مجھ سے شادی کر لی تھی اور دکان اور کاروبار کے لیے روپیہ بھی بٹور لیا تھا۔ جہیز بھی خیر سارا اس کے گھر ابو نے پہنچا دیا تھا۔ یوں کچھ دن اس نے میرے ساتھ شانت گزارے، لیکن اندر ہی اندر فطری انتقام کی چنگاری اس کے تن من سلگا رہی تھی۔ جیسے ہی ابو کا انتقال ہوا اس نے اپنے پنجے نکال لیے، گویا اسی دن کا انتظار تھا۔ اب مجھے ستانا شروع کر دیا، تانے اور تیمور کے نام سے اذیت بھری باتیں کرنا اس کا روز کا رول بن گیا۔
جس نے میری زندگی اجیرن کر ڈالی۔ میں روتی ہوئی ماں کے پاس جاتی تو وہ مجھے ہی برا بھلا کہتی کہ اسی دن کے لیے منع کرتی تھی اور تو نہ سمجھتی تھی۔ کبھی روتی تو گلے لگاتی اور کبھی دعا کرتی کہ خدا اسد کو سمجھ دے اور وہ ان کی بیٹی کو اذیت دینا چھوڑ دے۔ 4 سال میں نے ایسے ہی گزار دیے اور اماں میرے غم میں گھل گھل کر ختم ہو گئیں۔ چچا کا بہت سہارا تھا مگر 2 سال بعد وہ بھی چل دیے۔ اب تو اسد کے بن آئی اور وہ گھر کا سربراہ تھا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا مگر وہ بھی ایک کے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ خاندان میں شادیاں کرنے کے رواج کی وجہ سے ان میں کوئی وراثتی بیماری تھی کہ ان کا خون نہیں بنتا تھا۔ یوں میں ناخلف اور نامراد ہی رہی۔ چچی کبھی مجھ سے ہمدردی کرتی اور دعا بھی دیتی۔ اسد کو سمجھاتی کہ اس کو مت ستایا کر، بیوی ہے تیری، اذیت دینا چھوڑ دے، خدا ناراض ہوگا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھ۔ مگر وہ ساس تھی، کبھی مزاج بدل جاتا تو کہتی کہ اسد تم دوسری شادی کر لو، ہمیں اولاد چاہیے۔ اسد کی فطرت بد تھی، جانے وہ کس پر گیا تھا۔ ہمیشہ غلط لوگوں سے اس کی دوستیاں ہوتی تھیں اور برے لوگوں کی صحبت اسے پسند آتی تھی۔ آخرکار اس نے بازار حسن کا راستہ دیکھ لیا تو رہی صحیح غیرت و حمیت بھی جاتی رہی۔ دن رات وہ طوائفوں کے قدموں میں پڑا رہنے لگا۔ جب ساری دولت طوائفوں پر لٹا بیٹھا تو ان کو بااثر عیاش اور دولت مندوں تک پہنچا کر اس ذریعے سے روپیہ کمانے میں لگ گیا۔ یہ روپیہ کمانے کا آسان اور گھٹیا ترین راستہ تھا جس پر وہ چل پڑا تھا۔ ایک جواری دوست شیدہ بھی اس کے ہم رکاب ہو گیا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو والد کے کاروبار اور مارکیٹ کی آمدنی سنبھال رہا تھا۔ اسے ہم سے کوئی غرض نہ تھی۔ میں میکے چلی جاتی تو آؤ بھگت کر لیتا مگر دکھ سکھ کے بارے میں نہیں پوچھتا تھا۔ ادھر اسد مجھے کہتا کہ تیرا بھائی اکیلے ہی باپ کی دولت اور وراثت سنبھالتا ہے، اس سے مطالبہ کرو کہ تم کو آمدن کا آدھا حصہ دیا کرے۔ بھائی بھلا کب یہ بات ماننے والا تھا؟ اسد کہتا کہ اس پر وراثت کا کیس کرو، میں تو پہلے سے ہی اس کی بلیک میلنگ کا شکار تھی۔ اب بھائی کی رہن سہن اور رشتہ داری سے بھی جاتی اس بات پر راضی نہ ہوئی تو اسد پھر سے پاگل ہو گیا۔ اسے ہر حال میں پیسہ چاہیے تھا اور وہ عزت اور محنت والا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا ٹھکانہ اب بازار حسن کا محلہ تھا اور وہ وہاں رہ کر انہی لوگوں میں رنگت کر گیا تھا، یہاں تک کہ وہ نہ جانے کہاں سے نئی نئی لڑکیاں گھر لاتا اور ان کے سودے بناتا۔ میں اس کو اس کام سے روکتی تو مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا کرتا تھا۔ ماں نے روکا تو ان کو بھی جھڑکنے اور دباؤ میں رکھنے لگا۔ چچی بیچاری بیمار تھی، بالآخر انہوں نے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ایک انہی کا دم تھا جن کے سہارے میں اس بے غیرت انسان کے گھر میں اپنی عزت سنبھالے پڑی تھی۔ یہ سہارا بھی نہ رہا تو میں نے جانا کہ میرے سر سے آسمان چلا گیا اور قدموں کے نیچے سے زمین بھی نہ رہی۔ نہ جانے کب سے اسد کے دل میں ایسی غلیظ خواہش پل رہی تھی کہ ماں کے مرتے ہی وہ مجھ کو بھی پیسوں کی خاطر مال بنانے کی سوچنے لگا۔ میں اس کی نیت سے لا علم تھی، لیکن ایک روز میں نے اسے اپنے دوست سے باتیں کرتے سن لیا۔ دونوں گھر کی بیٹھک میں بیٹھے تھے تو اسد کے دوست نے کہا کہ بہت دنوں سے لالو نے کوئی لڑکی لا کر نہیں تھمائی، آج کل بہت سوکھا چل رہا ہے۔ تو اسد نے کہا کہ تو میں کیا کروں، خود کوئی لڑکی اغوا کر کے لے آؤں، سوکھا چل رہا ہے تو رہے۔ شیدے نے کہا تو کس لیے میرا پارٹنر بنا ہے، کسی محلے کی لڑکی کو پھنسا لے۔ اسد نے کہا کہ محلے کی کیا، تو نے مجھے مروانا ہے؟ شیدے نے کہا کہ تو اپنا گھر کھنگال۔ پھر اسد نے کہا کہ میرے گھر کیا کر رہا ہے، میرا گھر کنگال ہے، کیا کنگالوں؟ تو شیدے نے کہا لیکن تیرے گھر میں تو دولت ہی دولت ہے، لیکن تجھے اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اسد نے کہا
کہاں ہے دولت؟ دولت ہوتی تو کیا ایسا سوکھا چلتا؟ جیب میں آج دھیلا نہیں ہے اور بوتل ادھار ملی ہے۔ تو شیدے نے کہا، ارے تیرے گھر میں تو ایک دولت کی بوری ہے، اس کو تو نے کھولا ہی نہیں، نوٹوں سے گھر بھر جائے گا تیرا اگر اس کو کھول دے۔ تو اسد نے کہا، کیا بکواس کر رہا ہے شیدہ، ابھی جان سے مار دوں گا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، وہ میری بیوی ہے، وفادار بیوی۔ وفادار بیوی؟ اس کا دوست زور سے ہنسا کہ وہی وفادار بیوی جو تجھ سے شادی سے پہلے اپنے یار کو خط لکھا کرتی تھی۔ ارے تو نے ہی تو بتایا تھا مجھے اپنی بیوی کے یار کا قصہ، کیا بھول گیا ہے؟ اسد کو اپنے دوست کا طعنہ سن کر جیسے جھٹکا لگا اور وہ گمسم ہو گیا۔ دونوں کی باتیں سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹھک میں خاموشی چھا گئی اور وہ دونوں وہیں سو گئے، مگر مجھ کو ان کی باتوں سے ایسا خوف آیا کہ رات بھر سو نہ سکی۔ اگلے دن دوپہر کو یہ دونوں نہا دھو کر گھر سے نکل گئے اور میں نے اس گھر میں مزید نہ رہنے کی ٹھان لی۔ بھائی کے گھر گئی تو وہاں تالا لگا تھا۔ آس پڑوس سے پتہ چلا کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ بیرون ملک سیر کرنے گئے ہیں۔ واپس پلٹ رہی تھی کہ سامنے سے تیمور آتا دکھائی دیا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں تو پہچان ہی نہ سکی، مگر اس نے مجھے پہچان لیا اور کہنے لگا کہ کیسی ہو، خوش تو ہو؟ اس کا اتنا پوچھنا تھا کہ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا کہ روتی کیوں ہو، کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ۔ تو میں نے کہا کہ ایک تکلیف ہو تو بتاؤں، دکھوں کے پہاڑ تلے کھڑی ہوں، کیا اب گلی میں کھڑے رہ کر تم اپنی روادات سناؤ؟ تو اس نے کہا، اچھا تو یہ لو میرا نمبر، اور جب مناسب سمجھو فون کر کے مجھ کو اپنی مشکل سے آگاہ کرنا، جو مدد ہو سکی میں ضرور کروں گا۔ شاید اسے بھی ارد گرد کے لوگوں کا احساس تھا، لہذا اپنا کارڈ دیتے ہی وہ آگے چلا گیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ ابھی برقع اتار کر طے کیا ہی تھا کہ اسد آ گیا۔ اس نے مجھے برقع طے کرتے دیکھ کر پوچھا کہ کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا، کہیں نہیں گئی تھی، تم نے بغیر پوچھے کبھی کہیں جاتی ہو کیا؟ لیکن ایسا کہتے ہی میرے لب کپائے اور منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بھانپ گیا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ قریب آ کر اس نے برقع میرے ہاتھوں سے پرے پھینکا اور ہاتھ پکڑ لیے جو برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ میرا پرس وہاں سامنے پلنگ پر رکھا تھا۔ اس نے پرس اٹھا کر تلاشی لی اور پھر اسے پلنگ پر الٹ دیا۔ اس میں سے کچھ اور چیزوں کے ساتھ کارڈ بھی گرا۔ اس نے کارڈ اٹھا کر پڑھا تو وہ تیمور کا بزنس کارڈ تھا۔ تب وہ چلایا کہ تیرے یار سے تو میں بات پہ نپٹوں گا، پہلے تجھ سے نپٹ لوں۔ آج تک میں ہی سمجھتا رہا کہ شادی کے بعد سے تو میری وفادار ہے، لیکن سچ بتا، تیرا یار یہاں آیا تھا یا تو اس سے ملنے گئی تھی؟ یہ کارڈ تیرے پرس میں کہاں سے آ گیا؟ میں اسے کیا بتاتی؟ خوف سے میری ٹانکیں کانپ رہی تھیں۔ اس نے میرے سامنے کارڈ جلا کر راکھ کر دیا اور یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا کہ تجھ کو مارنا بیکار ہے، تو سدھرنے کی نہیں، میں تیرا کوئی اچھا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس کو تو غصے میں آپے سے باہر ہو جانا چاہیے تھا، مجھے مارنا پیٹنا چاہیے تھا، طرح طرح کے سوالات کرتا، لیکن وہ کھڑے کھڑے چلا گیا جیسے کوئی بہت زیادہ ضروری بات یاد آ گئی ہو۔ مغرب کے وقت وہ اپنے دوست کو ساتھ لوٹا تو ایک اور آدمی بھی ہمراہ تھا۔ وہ ان دونوں کو میرے کمرے میں لے آیا اور بولا کہ میں نے تو اس کو طلاق دے دی ہے، تم دونوں طلاق کے گواہ رہنا، لیکن اس بیچاری کا اور ہے ہی نہیں، بھائی اس کا تو جائیداد کے بٹورے کے ڈر سے اس سے چھپتا پھرتا ہے، سو اب یہ جائے گی کہاں؟ اس کا کوئی بندوبست تو کرنا ہوگا، ورنہ یہ بھوک سے مر جائے گی یا گلیوں میں بھیک مانگتی گھومیں گے۔ کچھ بھی ہو تو کبھی اپنی عزت۔ اب بتاؤ اس تصویر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں واقعی اس وقت حواس باختہ دم بخود ایک تصویر کی طرح کھڑی تھی۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ سارے رنگ پورے ہیں، شاہکار تصویر ہے، اس کے تو بہت اونچے دام لگیں گے۔ تو اسد نے کہا، ایجنٹ یار تم اسے لے جاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے نہیں دھکا دے سکتا، اگر چون چرا کرے تو میری طرف سے اجازت ہے اس کے بل نکالنے کی۔ میں رونے لگی کہ اسد ہوش میں تو ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جواب ملا کہ ہوش میں نہیں ہوں، تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا، کیا تم کو اپنے گھر کی عزت کا بھی پاس نہیں؟
मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो जवाब मिला, मैं तुमको तलाक देता हूँ, तुम मेरी बीवी नहीं हो। और अब घर की इज्जत कैसी जब बीवी ही नहीं रही। मैंने कहा, क्या तुमको गैरत नहीं है? मैं फिर भी फरियाद करना थी। तो असद ने कहा, गैरत होती तो तुझसे शादी करता, तैमूर को पमाल करता लड़की से। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। असद को अपने घर की इज्जत का कोई अरमान न था। इससे पहले कि वो मेरे हाथ पैर बांध कर गाड़ी में डालते, मैं बेदम होने लगी, क्योंकि उन्होंने किस कर मेरा मुंह बांध दिया था। मैं बेहोश हो गई और फिर इस जगह पहुंचा दी गई जिसको गंदा तालाब कहते हैं। यूं इस मकरू आदमी ने मुझसे बरसों का हिसाब ले लिया और इंतकाम की आग को सर्द किया। मुझे लेटर इब्न को लौटा और फिर लटेरों के हवाले कर दिया। मैं तड़पी, मगर मेरा तड़पना किसने ना देखा। और मैं इज़्ज़तदार घराने की बाइज़्ज़त और शरीफ लड़की थी और इज़्ज़त के रखवाले के हाथों ही रोज़ बरोज़ अंधेरी दुनिया में डूब रही थी। किसको दोष देती? लोग कहते हैं कि बेटियां खुदा की नेमत होती हैं, फिर इनकी पैदाइश पर अफसरदगी क्यों? क्योंकि माँ बाप और ख़ानदान की इज़्ज़त इन्हीं बेटियों के हाथ होती है और ये इतनी बेवकूफ़ होती हैं कि अपने जज्बात को सब कुछ समझकर किसी भी वक्त खुद को तबाही के समुंदर में गिरा देती हैं। हुरैन की नादानी और असद के मकारी ने हंसते खेलते ख़ानदान को बर्बाद करके रख दिया। जहाँ एक गलती की सज़ा हुरैन को ज़िंदगी भर के लिए इस गंदे तालाब में गिर कर भुगतनी पड़ी। ये कहानी हमें सबक देती है कि आर्जी जज्बों और अपनों की बेजा खौफ में आकर कभी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वापसी का कोई रास्ता ना हो। अगर आपको ये सबक आमोज़ और सस्पेंस से भरपूर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।